بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، عقیدے کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ لشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی چند کلاسوں سے ہم غور کر رہے ہیں یا ہم محسوس کر رہے ہوں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان آیتوں کو ذکر کیا ہے جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات اور اپنے اسماء کا ذکر کیا ہے، اور ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء اور اپنے صفات علیہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ اثبات اور نفی کے درمیان جمع کر دیا ہے۔ مطلب اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات، یعنی صفات اللہ رب العالمین کے وہ صفات ثبوتیہ یا مثبتہ بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات علیہ وہ منفیہ بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات منفیہ وہ رب العالمین کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے ہی ذکر کی گئی ہیں، اور ہمیں ان تمام صفات پر ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔ کل کی کلاس میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اور ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، ان دو آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا۔ ان لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی 3 صفات اور 2 اسم کا ثبوت ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی 3 صفات اور 2 اسم کا ثبوت ملتا ہے۔ 3 صفات کون سی؟ ایک لیس کمثلہ شیء، صفت منفیہ ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں، رب العالمین کے مثل، یہ صفت منفیہ ہے رب العالمین کی، یا صفت سلبیہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور 2 اسم، یہ دو صفتیں، وہو السمیع، السمیع میں صفت سمع اور البصیر میں صفت بصر کا تذکرہ ہے، ثبوت ہے۔ تو 3 صفات اور 2 اسم، السمیع ایک اسم ہے اور دوسرا البصیر ایک اسم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی 3 صفات اور 2 اسم کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد کیا آیت کریمہ تھی؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے تو ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، صفت الموعظہ کا تذکرہ ہے، صفت الموعظہ، یعنی اللہ رب العالمین نصیحت کرتے ہیں۔ اگر آپ شروع کوئی آیت سے لیتے ہیں جیسے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، تو سب سے پہلے اس پورے حصے میں اللہ رب العالمین کی صفت امر کا ثبوت ہے۔ ان اللہ یأمرکم، صفت امر کہ اللہ بھی حکم دیتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں، صفت امر کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد کہا ان اللہ نعم ما یعظکم، یعظکم صفت موعظت کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، صفت سمع کا اور صفت بصر کا تذکرہ ہے، اور 2 ناموں کا اس میں بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے، اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے۔ آئیے آج جن آیتوں کی میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جن آیتوں کا ذکر کیا ہے ان آیتوں کی میں تلاوت کر دوں۔ سب سے پہلے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 کا آخری حصہ کہ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور دوسری آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی آیت کا آخری حصہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور تیسری آیت یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید
وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. ان تین آیتوں کو آج ہم پڑھتے ہیں، اور بقیہ اسی موضوع سے متعلق اور بھی دو آیتیں ذکر کی شیخ الاسلام نے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. کل یعنی ٹیوزڈے کو، کل منگل ہے اور تاریخ 21 ہے، چونکہ سیرت کی کلاس کل بھی نہیں ہوگی، سیرت کا سلیبس ختم ہو چکا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم لوگ عقیدہ ہی کل بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو آئیے سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ، کہ جب تم جنت میں اپنے جنت سے مراد یہاں پر باغ ہے، جب تم اپنے باغیچے میں یا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا وَلَوْلَا قُلْتَ، کہ تم نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ، تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اور دوسری آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. اور تیسری آیت ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. احلت لکم، حلال کی گئی، حلال کر دی گئی تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، یہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے جانور اور چوپائے یا مویشی. چوپائے جانور سے مراد یہاں پر مویشی اور چوپائے. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جن کے نام ہم تمہارے سامنے یا تمہارے اوپر ذکر کریں گے. غیر محل الصید وانتم حرم، حالت احرام میں چاہے حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بن جاؤ. ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ تین آیتیں، اور تین آیتیں مطلب پہلے میں بھی آیت کا کچھ حصہ، دوسرے میں بھی آیت کا کچھ حصہ، اور تیسرے میں تقریباً پوری آیت، بلکہ وہاں بھی پوری آیت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہاں پہ ذکر ہوا ہے، وہ بھی آیت کا آخری حصہ. تو آئیے ذرا مختصر سی میں شرح کرتا چلوں ہر آیت کی. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ آیت کریمہ دراصل قرآن میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39، تو سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے دو بندوں کا واقعہ ذکر کیا ہے. مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا یہ دو بندے واقعی دو بندے تھے جن کے ساتھ یہ پیش آیا، یا بس تمثیل کے طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. ان ساری آیتوں کی آپ تلاوت کیجئے اور ایک مرتبہ خود سے بھی پڑھیے، لیکن میں سرسری میں ذکر کر دوں یہاں پر کہ یہاں سے اللہ رب العالمین ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں، دو بندوں کا. تو مفسرین کے درمیان اختلاف رہا ہے کہ کیا یہ دو بندے واقعی تھے یا صرف اللہ رب العالمین تمثیل کے طور پر، تعلیم کے طور پر اللہ رب العالمین اس کو ذکر کر رہے. یہ دوسرے نمبر پہ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، دو بندے تھے، دو بندے یہ بنی اسرائیل سے تھے. بعد نے کہا کہ نہیں، یہ تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ میں سے دو بندے تھے. بہرحال قرآن میں مذکور ہے وہ بندے تمثیل کے طور پر اللہ نے ذکر کیے ہوں، یا بنی اسرائیل میں سے رہے ہوں، یا کفار مکہ یا مشرکین مکہ میں سے رہے ہوں. بہرحال ہم سب اس آیت کریمہ کے مخاطب ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ آیت، یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور ہر آیت ہم سب سے خطاب کر رہی ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، قصہ میں ذکر کر دوں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر ان دو بندوں کا ذکر کر دو جن کو ہم نے باغات دیے تھے. ہاں، اور باغات بھی کیسے باغات کہ جن کے باغات کو کھجور کے باغات کی باڑ لگائی گئی تھی چاروں طرف سے، باغات پھر اس کے بعد کھجور کے باغات. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. جنت کیوں کہتے ہیں باغ کو؟ جنت جیم نون، یہ جو مادہ ہے جیم نون کا، اس کے معنی ہے پوشیدہ ہونا، خفیہ ہونا، چھپ جانا. اسی لیے جن کو، جن بھی دیکھیے جنت، جن اسی سے جیم نون، کیونکہ جن نظر نہیں آتا. اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں. یا پھر یہاں پر جنت باغ کو کیوں کہا جاتا ہے
کیونکہ وہ باغ جو ہوتا ہے، باغیچہ جو ہوتا ہے، وہ درختوں کو، ٹہنیوں کو اپنے اندر چھپایا ہوا ہوتا ہے اور وہ چیز نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے باغ کو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان دو آدمیوں کی مثال ذکر کر دیجئے جن کو ہم نے دو باغات عطا کیے تھے، اور ان کے باغات کو کھجوروں کی باڑ لگا دی گئی تھی، اور پھر ان کے باغات کے درمیان کھیتی باڑی بھی ہو رہی تھی، اور ہم نے پانی کا بھی سلسلہ اس میں جاری کر دیا تھا۔ ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین یہ ساری چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا۔ ایک دن دونوں آپس میں ملتے ہیں، دوران گفتگو کافر جو تھا وہ مومن سے کہتا ہے کہ قال ما اظن ان تبید سب سے پہلے کہتا ہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہتا ہے کہ بھئی مجھے سب سے زیادہ دیا گیا، مال بھی، اولاد بھی، نوکر، نفر اولاد، نوکر چاکر سب کو کہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ مال، اولاد اور نوکر چاکر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا اس نے، پھر اس کے بعد آگے کہا کہ ودخل جنہ وهو ظالم نفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک تو اس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، غرور کیا، فخر کیا، اور ساتھ میں اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ وما اظن الساعة قائمة، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے قیام کا بھی اس نے انکار کر دیا، بلکہ حد اتنی پار کر گیا، حد تو یہ ہو گئی کہ آگے کہتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر میرے رب کی طرف بھی میں چلا گیا نا، اس سے بہتر میں وہاں پالوں گا۔ یہ اس کے سارے جرائم تھے، گھمنڈ، تکبر، قیامت کا انکار اور غیر ضروری خوش فہمی۔ ہاں، نا امید نہیں ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ امید سے بھی رہنا، پر امید ہو جانا، بغیر عمل کے اللہ کی رضا کی امید کرنا، جنت کے حصول کی امید کرنا، اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم سے بچنے کی امید کرنا، یہ کفار کی نشانی ہے، کفار کی علامت ہے۔ تو پھر مومن نے اس کی ساری باتیں سنی اور پھر ازراہ نصیحت اس سے کہا کہ بھائی اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس کے بعد تمہیں مکمل آدمی بنا دیا، تم اس کا انکار کرتے ہو؟ تو اس کے بعد آگے اس نے کہا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ تو میرا اللہ ہے، یا پھر وہ تو اللہ ہے، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں تم نے نہیں کہا، تم اگر کہہ دیتے اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، لا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے، تم یہ کہہ دیتے، یا یہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ یہ مومن نے ازراہ نصیحت اس کافر سے کہا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، ان ترنی، ان ترنی، ان جوازم میں سے ہے، جازم جوازم میں سے ان پہلے مضارع پر داخل ہوتا ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ حرف علت کو نکال دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں وہ تھا ترا نی، تو ان ترا نی، ان کی وجہ سے وہاں سے وہ یا نکل گیا، ان ترا نی ہو گیا، ترانی سے ترانی ہو گیا۔ دیکھیں ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم دیکھ رہے تھے کہ میں تم سے زیادہ مال و اولاد میں، نوکر چاکر میں کم ہوں، تو کوئی بات نہیں، تم اپنے باغیچے میں داخل ہوتے ہوئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد فَعَسَىٰ رَبِّي يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهِ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، ایک لمبی تفصیل ہے یہاں سے۔ آخر کار اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کو ہلاک و برباد و تباہ کر دیا۔ یہ ناشکری کا، گھمنڈ کا، فخر کا نتیجہ ہوا۔ اس واقعے کو آپ لوگ تفصیل سے پڑھ لیں، سورۃ الکہف میں واقعہ موجود ہے۔ لیکن یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو عقیدے کے اس باب میں کیوں ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کا ثبوت ملتا ہے ہمیں۔ کیسے؟ کیا قلت ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔
تو اس میں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے صفت مشیت کا ثبوت ملتا ہے کہ قلت ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا۔ یہاں پر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ماں کے سلسلے میں ایک تو ایک بہت ہی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو 2 جنتیں دی تھی، دو بندوں کو 2 جنتیں دی تھی، 2 جنتیں، یعنی مطلب 2 باغات، تو یہاں پر وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک جنت کا ذکر کیوں کیا؟ ایک باغ کا ذکر کیوں کیا؟ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا اضیف ان المفرد اذا اضیف یعم فیشمل الجنتین، مفرد اگر مفرد کی اضافت کی جائے، مفرد کو مضاف بنایا جائے تو کہتے ہیں اس کے اندر عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر جنت کا، جنت کو مضاف، تیری باغ، تیرا باغ، تو اس سے دونوں باغ مراد ہیں۔ اس سے بعد مطلب ہم بولتے ہیں کہ ولدک، ان ولدک، تیرا لڑکا، تو اس سے کوئی بھی لڑکا یا تمام لڑکے اس سے مراد ہو سکتے ہیں، تمام تمہاری اولاد مراد ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں مفرد کی اگر اضافت دی جاتی ہے، مفرد کو مضاف بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر، حالانکہ اللہ نے 2 باغات دیے، لیکن یہاں پر کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ۔ بعد نے کہا کہ نہیں، یہاں پر مومن نے مفرد کا صیغہ اس لیے استعمال کیا تاکہ وہ اس کی شان کو، اس کے مقام کو گرائے، اس کی حیثیت کو گرائے کہ جو تمہیں اتنے باغات جو ملے ہیں نا، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس کو گرانے کے لیے انہوں نے، مومن نے اس کافر سے کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، یعنی تمہارے جو 2 باغات ہیں، 2 باغ نہیں، اس کی حیثیت ایک باغ کی ہے۔ لیکن زیادہ صحیح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہی کہ ان المفرد اذا اضیف یعم فیشمل الجنت، یعم، یہ قاعدہ، ان المفرد اذا اضیف یعم، اس قاعدے کو یاد رکھیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں قلت ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ، تو یہ ما، یہاں پر جو ما شاء اللہ ہے، یہ ما کیا موصولہ ہے یا ما شرطیہ ہے؟ کیونکہ ما موصولہ بھی ہوتا ہے اور ما شرطیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اگر ما موصولہ لیتے ہیں، اگر ما کو ہم موصولہ مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ما کو موصولہ لیا جائے تو یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ مبتدا محذوف کی بعض مرتبہ ہوتا ہے مبتدا کو حذف کر دیا جاتا ہے، کہیں کہیں خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ کیا مطلب مبتدا محذوف کی خبر؟ کیا ہوگا مبتدا محذوف؟ تو کہتے ہیں کہ وہ ھذا ما شاء اللہ، ھذا مبتدا ما شاء اللہ، یعنی باغیچے میں داخل ہوتے ہوئے تم کہتے ما شاء اللہ، مطلب ھذا ما شاء اللہ، یہ تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا۔ تو وہاں پر ما موصولہ ہوگا، اور ما کو ہم اگر موصولہ سمجھتے ہیں تو وہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا۔ اچھا، کہا کہ ما شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، ما شرطیہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ ما اگر شرطیہ مان لیا جائے اس کو، تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب محذوف ہے۔ اردو عربی میں کچھ محاورے اس طرح سے ہیں کہ ما شاء اللہ کان وما شاء لم یکن، مشہور ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ما شاء اللہ کو اگر ما کو ہم شرطیہ مانتے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، تو وہاں پر شرطیہ ہے، وہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وہ ہوا کہاں ہے؟ وہاں پر نہیں ہے، یعنی خبر محذوف ہے، خبر کہہ رہا ہوں میں، جواب محذوف ہے، شرط کا جواب محذوف ہے۔ جواب کیا ہے؟ وہ ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو میں نے سوچا وہ ہوا۔ جو میں نے سوچا مطلب ایک یہ شرط ہے، جو میں نے سوچا ہے شرط ہے، جو میں نے سوچا وہی ہوا، اور وہ جواب شرط ہے۔ تو یہاں پر اگر ما کو ہم شرطیہ لیتے ہیں تو مطلب یہ کہ جواب محذوف ہے، اور وہ جواب کیا ہوگا؟ وہ ہوگا کانا، ما شاء اللہ کانا، اور کانا یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ تو دونوں کا بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور ما شرطیہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لا قوة، لا قوة، آپ نے پڑھا ہوا ہے عقیدے میں کہ لا نفی للجنس کے لیے آتا ہے تو پھر اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے، نصب، لا قوة، لا الہ،
لا قوتن بھی ہو سکتا ہے، لیکن لا قوتن کے مطلب کوئی طاقت نہیں ہے، تو مطلب کوئی طاقت ہو بھی سکتی ہے لا قوتن اگر کہیں گے. لیکن جب ہم کہتے ہیں لا قوت، تو قوت کی ہر جنس مراد ہے، کہ ہر طرح کی طاقت مراد ہے، ہر طرح کی طاقت کی نفی ہے. جیسے ہم کہیں گے اگر لا الہ کہیں گے تو کوئی معبود نہیں، تو کوئی معبود ہو بھی سکتا ہے. لیکن جب ہم لا الہ کہیں گے تو کسی بھی طرح کا کوئی معبود نہیں، چاہے وہ قبر میں پڑا ہوا ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہو، چاہے وہ پڑی مورتی ہو، چاہے وہ کھڑی مورتی ہو، کوئی بھی مراد ہو سکتا. تو لا الہ کہیں گے تو مکمل نفی، اسی لیے کہتے ہیں نفی جنس، کہ ہر قسم کے معبود کی نفی کی جا رہی ہے اس میں، اور یہاں پر ہر قسم کی طاقت کی نفی کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی قسم کی کوئی طاقت کام نہیں دیتی. تو کہا لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ. لیکن قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بھی قوت کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ یہاں پر اللہ نے کہا لا قوت، لا قوت نفی جنس کے لیے ہے. تو میں نے بھی بتایا کہ ہر طرح کی قوت وہ اللہ ہی کے لیے، قوت اللہ کے لیے خاص ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. لیکن اللہ نے قرآن میں انسان کے لیے بھی قوت کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، قوت من بعد ضعف قوت. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے سلسلے میں ذکر کرتے ہوئے کہا وقالوا من اشد منا قوة، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم، یعنی ان کے پاس قوت ہے لیکن اللہ کی طاقت اس سے زیادہ بڑی ہے. تو کیسے ہم جمع کریں گے؟ لا قوت، لا قوت، لا نفی جنس کے لیے لا نفی جنس استعمال کر کے اللہ نے ہر طرح کی نفی کی، ہر طرح کی قوت کی نفی کر دی. لیکن قرآن میں کہ اللہ نے انسان کے ساتھ بھی قوت کا استعمال کیا ہے، تو ان دونوں کو ہم کیسے جمع کریں گے؟ تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز سے جمع کرتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ ان القوت التي في المخلوق كانت من الله عز وجل، کہتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ نے قوت دی ہے وہ تو اللہ ہی کی جانب سے ہے، وہ تو اللہ نے قوت دی ہے. انسان کو جو قوت ملی ہے وہ تو اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ طاقت نہیں دیتا تو انسان قوی نہیں ہوتا. تو انسان کی جو قوت ہے وہ مخلوق ہے، جبکہ رب کی جو قوت ہے وہ اللہ کی صفت ذاتی ہے، وہ قوت مخلوق نہیں ہے. یہ فرق ہے دونوں قوتوں میں. یا پھر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ لا قوت میں مکمل طاقت، مکمل طاقت، جبکہ انسان کو جو طاقت دی جاتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں بعض مردوں کی گھروں میں نہیں چلتی ہے تو باہر چلا لیتے ہیں، بعض کے باہر نہیں چلتی ہے گھر میں چلا لیتے ہیں. تو انسان کی جو قوت ہے وہ مکمل نہیں ہے، کہیں پر چلتی ہے کہیں پر نہیں چلتی ہے اس کی طاقت. لیکن اللہ رب العالمین اس کی وہ قوت وہ کامل قوت ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لا قوت الا باللہ. بہرحال اس آدمی نے، مومن نے نصیحت کرتے ہوئے اس سے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کہ تم اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کیوں تم نے نہیں کہا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، یا یہ وہی ہے جو اللہ نے چاہا، یہ تم نے کیوں نہیں کہا. یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کا ثبوت ملتا ہے. دیکھیں صفت المشیعہ کہتے کس کو ہے؟ المشیعہ اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کا جو ارادہ کونیہ ہے، اللہ رب العالمین کا ارادہ کونیہ ہے، اللہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشیعہ کونیہ یا مشیعہ شرعیہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہ کیا. تو یہ ارادہ کونیہ ہے، ارادہ کونیہ ہے. ارادہ کونیہ کا مطلب کہیں پر اللہ رب العالمین زلزلے، کہیں پر اللہ رب العالمین زلزلے برپا کر دیں گے، کہیں پر اللہ رب العالمین بارش نازل کر دیں گے، کہیں پر لوگ قحط سے مر رہے ہوں گے. یہ سب اللہ کی مشیت سے، یہ اللہ کی مشیت کونی مشیت ہے. اللہ کی جو کونی مشیت ہوتی ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی رضا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، اور کہیں پر جو ہوتی ہے اللہ کی ناراضگی شامل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، وہ اللہ رب العالمین جہاں چاہے، جو چاہے،
جیسے چاہے کر سکتا ہے. یہ رب العالمین کا کونی فیصلہ ہے، کونی فیصلہ ہے کہ کہیں پر شدت کی دھوپ کے لوگ مر رہے ہوں گے، کہیں پر شدت کی سردی کے لوگ سردی سے مر رہے ہوں گے، کہیں لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہیں تو کہیں لوگ سردی سے مر رہے ہیں، کہیں پر قحط سالی ہے تو کہیں پر بارش و بارہ ہے، اور کہیں پر خوشحالی ہے تو کہیں پر پریشان حالی ہے، کہیں پر غم ہے تو کہیں پر خوشی ہے. یہ سب رب العالمین کے کونی ارادے کے مظاہر ہیں یہ ساری چیزیں. تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا وہ اللہ رب العالمین کی کونی مشیت کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے، یعنی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا. پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو دیا، پھر اس کے باغ کو ناشکری اس کی معصیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا. اس کے بعد کی جو آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. یہاں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین، یہاں تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، وہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت ہے. آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. اس میں بھی اللہ رب العالمین نے مومنوں اور کفار یعنی اہل کتاب کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ ان میں سے اللہ رب العالمین کی نشانی آنے کے بعد بھی وہ آپس میں جھگڑ پڑے، آپس میں انہوں نے اختلاف کر لیا، یعنی مومنوں نے اہل کتاب نے آپس میں اختلاف کر لیا، آپس میں وہ جھگڑ پڑے. تو اللہ نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ ان کا جھگڑنا آپس میں، یہ امت انسانوں کے درمیان اختلاف کا ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہی ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادہ کونیہ ہے رب العالمین کا. اس لیے اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ جھگڑتے آپس میں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں پر رب العالمین کے مشیت کا ثبوت، رب العالمین کے فعل کا ثبوت، رب العالمین کے ارادے کا ثبوت ہے اس آیت کریمہ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ انسان سے بعض مرتبہ، یہاں اصل میں ایک فرقہ قدریہ ہے، اس فرقے کا واضح رد ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی مشیت، اپنی مرضی، اپنے ارادے سے کرتا ہے. کہتے ہیں نہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی مشیت ہے. اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ معصیت ہو چاہے وہ نیکی ہو. لیکن فرقہ قدریہ اس کا انکار کرتے ہیں، فرقہ قدریہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کی مشیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسان خود اپنے اعمال کا وہ خالق ہے، اللہ کی مشیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فرقہ قدریہ کا عقیدہ ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ رب العالمین کی مشیت سے کرتا ہے. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج میں نے زبردست چوری کی اور یہ اللہ کی مشیت سے چوری کی، میں نے آج میں نے فلاں کو زبردست مارا، میں نے وہ اللہ کے ارادے سے میں نے مارا، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے. اس طرح غلط کاموں کو اللہ رب العالمین کی طرف ڈائریکٹ منسوب کرنا یہ رب العالمین کے احترام کے منافی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی تقدیر میں تھا، ہو گیا، تقدیر میں تھا، ہو گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر میں یہ چیز تھی، ہو گئی، اور ہم سے یہ غلطی ہو گئی. لیکن جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں انعامات عطا کیے ہیں، جو کچھ سیدھے ہم منسوب کریں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہم کرتے ہیں. اور جو رب العالمین کرتا ہے، جو رب العالمین کرتا ہے، جس کا تعلق رب العالمین کے ذات سے، تو ہم ڈائریکٹ کہیں گے کہ رب العالمین کرتا ہے. جیسے الرحمن علی العرش استوى، کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، رب العالمین بات کرتا ہے، رب العالمین آخری آسمان پر نزول کرتا ہے. تو ان سارے افعال کا تعلق رب العالمین کی اپنی ذات سے ہے، تو ہم وہاں منسوب کر سکتے ہیں. لیکن انسان کوئی ایسا کام کر کے، خاص طور پر معصیتیں، غلط کام کر کے، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے کی طرف اس کو منسوب نہ کرے. لیکن ہے وہی، ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت. اور میں نے کہا کہ مشیت میں شرطیہ سمجھ نہیں آیا، چلے نہیں سمجھ آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے اس کو سمجھنا. انشاءاللہ ہم لوگ گرامر میں اس کو پڑھ لیں گے. وہ میں نے ایسے ہی ذکر کر دیا کیونکہ میرے سامنے وہ کتاب میں نظر آیا تو میں نے ذکر کر دیا.
اگر نہیں سمجھ آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی صفت مشیت کا ثبوت ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا. اور دوسرا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ، صفت فعل کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور صفت ارادہ کا ثبوت ہے ما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے. تیسری آیت ہے وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلٍّ. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، شارحین نے بہت لکھا ہے، شارحین نے شرح کرنے والے علماء نے بہت لکھا ہے، لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، کہ امتحان کے دن قریب آ رہے ہیں تو میں بہت ہی تیزی اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. وَحِلَّتْ لَكُمْ، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے اور مویشی. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جن کو ہم پڑھ کر سنائیں گے تم پر. مطلب کچھ مویشی اور کچھ جانور ہیں جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، یہ حال ہے. اس کا معنی کریں گے ہم کہ نہ ہو جاؤ تم حالت احرام میں شکار کرنے والے، یا شکار کو حلال سمجھنے والے تم نہ ہو جاؤ. ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ رب العالمین وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دیکھیں حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. المحلل المحرم رب العالمین ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہیں. اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جس کو حلال کیا اور جس کو حلال کرنے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین کی وہی چیز حلال ہے جو اللہ نے حلال کیا، اور وہی چیز حلال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا. اور وہ چیز حرام ہے جو اللہ نے حرام کیا، اور وہ چیز حرام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے حرام کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس کی ایک دلیل یہاں پر ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال کیا، کہا احلت لنا میتتان ودمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو مردار اور دو خون کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا. اور یہ دو مردار کیا ہے، دو خون کیا ہے، آپ لوگ فقہ میں پڑھ چکی ہیں. بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بہیمۃ الانعام سے وہی گائے، بکرے، اونٹ وغیرہ جو ہے نا مراد ہیں. اور انہیں بہیمہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ بہیمہ بہمن سے ہے، بہمن مطلب جس کی باتیں نہیں سمجھ آتی، تو بہیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بات نہیں کرتے، اس لیے ان کو بہیمہ کہا گیا ہے. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ چیزیں حلال نہیں ہیں جن کو ہم پڑھ کر سنائیں گے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے مویشی وغیرہ حلال ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمارے درس سے جو تعلق ہے وہ ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو یہاں جس ارادے کا ذکر ہے وہ ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ شرعیہ ہے. ارادہ کونیہ ہم نے پڑھا، اور یہ ارادہ شرعیہ ہے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مشیہ کونیہ، مشیہ شرعیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ارادہ شرعیہ ہے کیونکہ یہ مقام تشریع ہے. اللہ رب العالمین حکم نازل کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، تو یہ ارادہ شرعیہ ہے. بعد نے کہا کہ ارادہ شرعیہ بھی ہے اور ارادہ کونیہ بھی ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کے ایک صفت کہ اللہ رب العالمین صفت تحلیل کا ثبوت ہے. صفت تحلیل سے مراد کہ احلت لکم، حلال کون کیا تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ حلال کرنے والا ہے، یہ صفت تحلیل ہے اللہ رب العالمین کی، جس کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ہمیں ملتا ہے. اور دوسری صفت کہ ان اللہ یحکم، الحکم یا الحکم، کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے، تو صفت حکم کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور تیسرا ہے ما یرید، ارادے کا بھی، یعنی ارادہ شرعیہ ہو یا ارادہ کونیہ ہو، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت کریمہ میں. اس طرح اور بھی بہت ساری صفات ہیں. چند دن اور اسی طرح کی آیتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کتاب میں جمع کیے. چند دن اور ہم لوگ ایسی آیتیں پڑھیں گے، اور اس میں کس طرح کے اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، ہمیں کیسے ایمان لانا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ مزید آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما.
اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں.